حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بچے، اے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں، میں تمہیں چند چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی نصیحت تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، تم اللہ کو یاد کرو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری نصیحت تھی۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بیٹے، تم جو کچھ بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ پھر آپ نے چوتھی بات کی نصیحت کی کہ اے بیٹے، جب تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد حاصل کرو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے، اور اگر دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اس وقت جب کہ اللہ نہ چاہے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے چھٹی نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرو، بدحالی ہو یا خوشحالی ہو، ہر اعتبار سے تم اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تمہیں تنگی میں، پریشانی میں یاد کرے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ ساتویں اور آخری نصیحت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو، یقین رکھو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تکلیفات کے ساتھ ہے، آسانیاں مشکلات کے ساتھ ہے۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت ہے بچوں کے اعتبار سے کہ بچوں کو ہم کس طرح رہنمائی کریں، بچوں کی کس طرح تربیت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سے ایک شخص اپنے بچے کو لے کر گزر رہا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بچے کو مخاطب کیا، فرمایا، اے بیٹے، یہ کون ہے تم جس کے ساتھ چل رہے ہو؟ اس بیٹے نے، اس بچے نے کہا، اے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، یہ میرے والد محترم ہیں۔ پھر دیکھو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے بیٹے، تم اپنے والد کے آگے کبھی مت جانا، تم اپنے والد کو تکلیف کبھی مت دینا، ایسا کام آپ نہ انجام دینا جس کی وجہ سے تمہارے والد کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے۔ اے بیٹے، اپنے والد سے پہلے مت بیٹھنا، اے بیٹے، اپنے والد محترم کا نام لے کر کبھی نہ پکارنا۔ اگر کوئی شخص اپنے والد محترم کا نام لے کر پکارتا ہے یا ان سے پہلے بیٹھتا ہے یا ان کی عزت کا خیال نہیں رکھتا تو یقیناً وہ والد کے ادب کے خلاف عمل کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟
ارے ہم ہی تو ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسی باتیں اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے جو دوسروں کو حکم کیا جائے اور خود عمل نہ کرے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم خود تربیت کے محتاج ہیں یا نہیں۔ اگر ہم نے اپنی تربیت کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اس کے بعد ہم اصلاحی اسکیم کو آگے بڑھائیں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہماری قوم میں دو طرح کے افراد ہوں، جو دینی رہنمائی کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی رہنمائی کر سکے۔ ان سے معلوم کریں کہ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، تم کیا پڑھنا چاہتے ہو۔ ہم اپنی خواہش ان پر ظاہر نہ کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے یا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے۔ بچے کی خواہش کو دیکھیں، اگر وہ عالم دین بننا چاہتا ہے تو اس کو عالم دین بنائے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو ڈاکٹر بنائے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز ملحوظ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہو مگر دیندار ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو مگر دیندار انجینئر ہو۔ دین کو چھوڑ کر اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ علم نہیں بلکہ وہ ایک ہنر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔